بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10ویں جماعت کے لیے ایک کہانی آپ کو سنائیں گے۔ یہ کہانی اردو ادب میں ایک مشہور کہانی کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے۔ اس کے مصنف جو ہے وہ منشی پریم چند ہیں۔ منشی پریم چند ایک بہت مشہور افسانہ نگار ہیں، کہانی نگار ہیں۔ یہ انڈیا کے مصنف تھے اور پاکستان بننے سے پہلے جو مشترکہ انڈیا تھا اس میں اردو میں ان کی بڑی تحریریں پڑھی جاتی تھیں، اور ایک بڑا نام ہے اردو ادب میں منشی پریم چند کا۔ تو منشی پریم چند کی کہانی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دنیا کا انمول رتن۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی ادبی کہانی ہے، اس میں مشکل الفاظ بھی بہت ہوں گے۔ میں ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کی تشریح کرتا جاؤں گا، لیکن ہم کہانی کے ربط کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے دنیا کا انمول رتن۔ جو رتن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نگینہ، ہیرا۔ آسان الفاظ میں ایسے بولیں ہیرا یا نگینہ، ٹھیک ہے۔ دل فگار ایک پرخار درخت کے نیچے دامن چاک بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ دل فگار ایک آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ دل فگار ایک پرخار درخت کے نیچے، پرخار کا مطلب کانٹوں والا درخت۔ دل فگار ایک پرخار درخت کے نیچے دامن چاک بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ یہاں دامن چاک کا مطلب اس کا قمیص کا دامن پھٹا ہوا ہے۔ یہاں حقیقت میں دامن پھٹا ہوا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک آدمی جو پریشان حال ہو اور جو بہت مشکل میں ہو، جس کے دن بہت مصیبت سے گزر رہے ہوں، ایسے آدمی کو تشبیہ دی جاتی ہے دامن چاک۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ دل فگار ایک پرخار درخت کے نیچے دامن چاک بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ حسن کی دیوی یعنی ملکہ دل فریب کا سچا اور جانباز عاشق تھا۔ یہ دل فریب بھی ایک ملکہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حسن کی دیوی یعنی ملکہ دل فریب کا سچا اور جانباز عاشق تھا۔ ان عشاق میں نہیں، عاشقوں میں نہیں، جو عطر پھلیل میں بس کر اور لباس فاخرہ سج کر عاشق کے بھیس میں۔ تو عطر پھلیل کا مطلب جو خوشبوئیں لگا کر اور بہترین لباس میں سج کر عاشق کے بھیس میں معشوقیت کا دم بھرتے ہیں۔ یعنی وہ ایسا عام عاشق نہیں تھا جو گلی محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، بلکہ ان سیدھے سادے بھولے بھالے فدائیوں میں، فدائی کا مطلب جو جان نثار کر دیتے ہیں، فدائیوں میں جو کوہ و بیاباں، کوہ کا مطلب پہاڑ، بیاباں کا مطلب جنگل جہاں کوئی نہ ہو، ویرانہ، اس کو کہتے ہیں بیاباں۔ تو بھولے بھالے فدائیوں میں جو کوہ و بیاباں میں سر ٹکراتے اور نالہ و فریاد مچاتے پھرتے ہیں۔ یہاں نالہ سے مراد پانی والا نالہ نہیں ہے، بلکہ نالہ کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ تو بھولے بھالے فدائیوں میں جو کوہ و بیاباں میں سر ٹکراتے اور نالہ و فریاد مچاتے پھرتے ہیں، یعنی ایسا عاشق تھا وہ۔ صحیح ہے، دکھاوے کا عاشق نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں جو بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے، جو کسی کے عشق میں گرفتار ہو کے کوہ اور بیاباں میں سر ٹکراتا ہے اور روتا پھرتا ہے، فریاد کرتا پھرتا ہے۔ دل فریب نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو میرا سچا عاشق ہے تو جا اور دنیا کی سب سے بیش بہا شے لے کر میرے دربار میں آ۔ شے کا مطلب چیز۔ تب میں تجھے اپنی غلامی میں قبول کروں گی۔ اگر تجھے وہ چیز نہ ملے تو خبردار ادھر رخ نہ کرنا، ورنہ دار پر کھنچوا دوں گی۔ دار کا مطلب پھانسی پر لٹکوا دوں گی۔ دل فگار کو اپنے جذبے کے اظہار کا، شکوہ شکایت کا اور جمال یار کے دیدار کا مطلق موقع نہ دیا گیا۔ جمال یار کا مطلب حسن، یار کا حسن، اور اس کا دیدار کا مطلق بالکل نہیں، موقع بالکل نہیں دیا گیا۔ دل فریب نے جوں ہی یہ فیصلہ سنایا، یعنی ملکہ نے، اس کے چوبداروں نے
چوبدار کہتے ہیں جو اس کے خاص چوکیدار ہوتے ہیں، جو نگرانی کرتے ہیں، جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چوبدار۔ اس کے چوبداروں نے غریب دلفگار کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور آج 3 دن سے یہ ستم رسیدہ شخص اسی پرخار درخت کے نیچے اسی وحشتناک میدان میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں۔ دنیا کی سب سے بیش بہا شے مجھ کو ملے گی، ناممکن، اور وہ ہے کیا؟ قارون کا خزانہ، آب حیات، تاج خسرو، یہ بہت پرانا خسرو ہے، اس کے تاج کی بات ہو رہی ہے۔ جام جم، یہ بھی ایک پرانے زمانے میں جو ہے نا ایک جام ہوتا تھا، یا ایک سمجھ لیجئے بڑی سی بڑے سے برتن میں ایک بڑے سے پیالے میں پانی ہوتا تھا، جس میں ساری دنیا کا منظر جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا، تو اس کو کہتے تھے جام جم۔ تخت طاؤس، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک مشہور ہے، تخت طاؤس۔ زر پرویز یا پرویز کی دولت، کیا یہ سب چیزیں بیش بہا شے ہیں؟ نہیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں۔ دنیا میں ضرور ان سے بھی گراں تر کا مطلب مہنگی ترین یا اس سے بھی زیادہ بہترین، ان سے بھی بیش بہا چیزیں موجود ہیں، مگر وہ کیا ہیں، کہاں ہیں، کیسے ملیں گی؟ یا خدا میری مشکل کیوں کر آسان ہوگی؟ دل فگار انہی خیالات میں چکر کھا رہا تھا اور عقل کچھ کام نہ کرتی تھی۔ منیر شامی کو حاتم سا مددگار مل گیا۔ یہ بھی ایک پرانی کہانی ہے، منیر شامی اور حاتم طائی۔ تو منیر شامی کو مدد کے لیے وہاں حاتم موجود تھا۔ اے کاش کوئی میرا بھی مددگار ہو جاتا، اے کاش مجھے بھی اس چیز کا جو دنیا کی سب سے بیش بہا شے ہے نام بتلا دیا جاتا، بلا سے وہ شے دستیاب نہ ہوتی، مگر مجھے اتنا معلوم ہو جاتا کہ وہ کس قسم کی چیز ہے۔ میں گھڑے برابر موتی کی کھوج میں جا سکتا ہوں، یعنی ایک مٹکے کے برابر اتنا بڑا موتی۔ میں سمندر کا نغمہ، پتھر کا دل، قضا کی آواز اور ان سے بھی زیادہ بے نشان چیزوں کی تلاش میں کمر ہمت باندھ سکتا ہوں، مگر دنیا کی سب سے بیش بہا شے یہ میری پرواز سے بہت بالا تر ہے۔ قضا کی آواز کا مطلب جب موت آتی ہے تو اس کا اعلان ہو جائے، میں اس کی آواز کو بھی لا سکتا ہوں، لیکن یہ جو بیش بہا ہے، لفظ بیش بہا شے، یہ میری پرواز سے بہت بالا تر ہے۔ آسمان پر تارے نکل آئے تھے، دل فگار یکایک خدا کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کو چل کھڑا ہوا، بھوکا پیاسا، برہنہ، تنے خستہ وزار، یعنی اس کا جو تن ہے، بدن ہے، وہ جگہ جگہ سے چھلا ہوا ہے یا خستہ ہو رہا ہے، اس پہ پپڑیاں جم گئی ہیں۔ وہ برسوں ویرانوں اور آبادیوں کی خاک چھانتا پھرا، تلوے کانٹوں سے چھلنی ہو گئے، جس میں تارے مستر کی طرح ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگی، یعنی اگر اوپر سے آپ پاؤں کو دیکھیں تو وہ انگلیوں تک کی جو لائنیں ہیں وہ ایسے جیسے کسی گٹار کا تار ہوتا ہے، اس تار کی طرح وہ ہڈیاں جو ہے وہ نظر آنے لگی، جس میں تارے مستر کی طرح ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں، مگر وہ چیز جو دنیا کی سب سے بیش بہا تھی نہ میسر ہوئی اور نہ اس کا کچھ نشان ملا۔ ایک روز وہ بھولتا بھٹکتا ایک میدان میں جا نکلا جہاں ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے تھے، بیچ میں کئی امامے اور ابا والے، ابا کا مطلب لمبا لباس پہنے ہوئے، ریشائل کا مطلب داڑھی جن کی بڑی بڑی ہو، قاضی شان تحکم سے بیٹھے ہوئے، شان تحکم کا مطلب وہ حاکم ہیں اور اس شان سے بیٹھے ہوئے باہم کچھ غرفش کر رہے تھے، یعنی آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور اس جماعت سے ذرا دور پر ایک سولی کھڑی تھی، یعنی پھانسی گھاٹ۔ دلفگار کچھ تو ناتوانی کے غلبے سے اور کچھ یہاں کی کیفیت دیکھنے کے ارادے سے ٹھٹک گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ کئی برقنداز، ایک برقنداز کا مطلب جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، ایک دست و پابا زنجیر، جس کے ہاتھوں میں اور پیروں میں، دست کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے اور پا کا مطلب ہوتا ہے پیر، ایک دست و پابا زنجیر، ہاتھ سے لے کے پیر تک زنجیر میں جکڑا ہوا قیدی کو لیے چلے آ رہے ہیں۔ سولی کے قریب پہنچ کر سب سپاہی رک گئے
اور قیدی کی ہتھکڑیاں بیڑیاں سب اتار لی گئیں، بیڑیاں جو پیروں میں باندھی جاتی ہیں۔ اس بدقسمت شخص کا دامن صدہا بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے رنگین ہو رہا تھا۔ صد کا مطلب 100، یعنی سینکڑوں بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے یہ آدمی قاتل تھا ان سب کا، اور اس کا دل نیکی کے خیال اور رحم کی آواز سے مطلق مانوس نہ تھا، یعنی اس کے دل میں رحم اور نیکی یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے کالا چور کہتے تھے۔ سپاہیوں نے اسے سولی کے تختے پر کھڑا کر دیا، موت کی پھانسی اس کی گردن میں ڈال دی، اور جلادوں نے تختہ کھینچنے کا ارادہ کیا، یعنی نیچے سے تختہ ہٹاتے ہیں تو آدمی پھانسی پہ لٹک جاتا ہے۔ جلادوں نے تختہ کھینچنے کا ارادہ کیا کہ بدقسمت مجرم چیخ کر بولا، للہ، مجھے ایک دم کے لیے پھانسی سے اتار دو۔ ایک دم کا مطلب ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، تاکہ اپنے دل کی آخری آرزو نکال لوں۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا، لوگ حیرت میں آ کر تاکنے لگے، آ کر تاکنے لگے۔ قاضیوں نے ایک مرنے والے شخص کی آخری استدعا کو روکنا مناسب نہ سمجھا، اور بدنصیب سیاہکار کالا چور ذرا دیر کے لیے پھانسی سے اتار لیا گیا۔ اسی مجمع میں ایک خوبصورت بھولا بھالا لڑکا ایک چھڑی پر سوار ہو کر اپنے پیروں پر اچھل اچھل کر فرضی گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، بچپن میں جیسے بچے لکڑی کے اوپر آزو بازو پاؤں ادھر ادھر کر کے بھاگتے رہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اور اپنے عالم سادگی میں ایسا مگن تھا، یہ بچے کی بات ہو رہی ہے، گویا وہ اس وقت واقعی کسی عربی رہوار کا شہوار ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی عربی گھوڑے کا سوار ہو۔ اس کا چہرہ اس سچی مسرت سے کنول کی طرح کھلا ہوا تھا جو چند دنوں کے لیے بچپن ہی میں حاصل ہوتی ہے، اور جس کی یاد ہم کو مرتے دم تک نہیں بولتی۔ اس کا سینہ ابھی تک معصیت یعنی گناہ، معصیت کے گرد و غبار سے بے لوث تھا، اور معصومیت اسے اپنی گود میں کھلا رہی تھی۔ یہ بچے کا حال ہے۔ بدقسمت کالا چور پھانسی سے اترا، ہزاروں کی آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اسے اس وقت وہ زمانہ یاد آیا جب وہ خود ایسا ہی بھولا بھالا، ایسا ہی خوش و خرم اور آلائشات دنیاوی سے ایسا ہی پاک و صاف تھا۔ ماں گودوں میں کھلاتی تھی، باپ بلائیں لیتا تھا، اور سارا کنبہ جانیں وارا کرتا تھا۔ کالے چور کے دل پر اس وقت ایام گزشتہ کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے، جنہوں نے نیم بسمل لاشوں کو تڑپتے دیکھا تھا، یعنی ادمرے، نیم بسمل ادمری لاشوں کو تڑپتے دیکھا تھا، نہ جھپکتی تھیں، یعنی اس کی آنکھیں تو اس وقت نہیں جھپکی تھیں، لیکن اب کیا ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دلفگار نے لپک کر اس در یکتا کو، در کہتے موتی کو، یکتا کا مطلب منفرد، اس در یکتا کو ہاتھ میں لے لیا، یعنی اس منفرد موتی کو ہاتھ میں لے لیا، اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ شے دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور زر پرویز سب تصدق ہیں، یعنی سب قربان ہیں۔ اس خیال سے خوش ہوتا، کامیابی کی امید میں سرمست، دلفگار اپنی معشوق دلفریب کے شہر مینو سوات کو چلا، مگر جوں جوں منزلیں طے ہوتی جاتی تھیں، اس کا دل بیٹھا جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جسے میں دنیا کی سب سے بیش بہا چیز سمجھتا ہوں، دلفریب کی نگاہوں میں قدر نہ ہوئی تو میں دار پر کھینچ دیا جاؤں گا، پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں گا، اور اس دنیا سے نامراد جاؤں گا۔ پر ہر چے باد آباد، لیکن کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ معنی ہے۔ اب تو قسمت آزمائی ہے۔ آخر کو وہ دریا طے کرتے شہر مینو سواد میں آ پہنچا، اور دلفریب کے در دولت پر جا کر التماس کی کہ خستہ وزار دلفگار بفضل خدا تعمیل ارشاد کر کے آیا ہے، اور شرف قدم بوسی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پرانے زمانے میں اس طرح سے شرف قدم بوسی کا مطلب آپ کا قدم کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے۔ دلفریب نے فی الفور
حضور میں بلا بھیجا، حضور کا مطلب اپنے ہاں، اپنے پاس، اپنے موجودگی میں، اور ایک زر نگار پردہ کی اوٹ سے فرمائش کی، یعنی ایک جو کڑھائی ہوا وہ پردہ تھا، اس کی اس نے اوٹ کر لی، اس کے پیچھے چھپ گئی کہ وہ ہدیہ بیش بہا پیش کرو، یعنی اس نے ہاتھ باہر نکالا اور کہا کہ یہ جو تم لائے ہو اسے پیش کرو۔ دل فگار نے ایک عجیب امید و بیم کے عالم میں وہ قطرہ پیش کیا اور اس کی ساری کیفیت نہایت مؤثر لہجے میں بیان کی، یعنی اس قطرے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ اس نے بیان کی۔ دل فریب نے کل روداد بغور سنی، یعنی ساری کہانی غور سے سنی، اور تحفہ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کر کے بولی، دل فگار، بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمت چیز ڈھونڈ نکالی، تیری ہمت کو آفریں اور تیری فراست کو مرحبا، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز نہیں، اس لیے تو یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کہ تیرے ہاتھ در مقصد لگے، یعنی مقصد والا موتی، اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہو، اپنے عہد کے مطابق میں تجھے دار پر کھنچوا سکتی ہوں، مگر میں تیری جان بخشی کرتی ہوں، اس لیے کہ تجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو میں اپنے عاشق میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی سرخ رو ہوگا۔ ناکام و نامراد دل فگار اس عنایت معشوقانہ سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے محبوب دل نشیں، بعد مدت ہائے دراز کے تیرے آستانے کی جبہ سائی نصیب ہوئی ہے، یعنی تیرے آستانے میں آ کر کپڑوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا محبوب کو تو نہیں دیکھا، اس کا لباس کو دیکھا ہے، ہوتی ہے۔ پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے، کیا تو اپنے عاشق جاں باز کے حال زار پر ترس نہ کھائے گی، اور اپنے جمال جہاں آرا کا ایک نظارہ دکھا کر اس سوختہ تن دل فگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کے لیے مستعد نہ بنائے گی، یعنی اس نے دیکھنے کا ڈیمانڈ کر دی۔ تیری ایک نگاہ مست کے نشے سے بے خود ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ ہوا ہو۔ دل فریب عاشق کے یہ اشتیاق آمیز کلمات سن کر بڑا فروختہ ہو گئی، اس کو بہت غصہ آ گیا، اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دلفگار کو دھکے دے کر کوچہ یار سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دلفگار معشوق ستم کیش کی اس تند خوئی پر، تند خوئی کا مطلب اس کا جو برا سلوک تھا اس پر آنسو بہاتا رہا، بعد ازاں سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں، مدتوں کی راہ نوردی کا مطلب ہوتا ہے اس نے بہت لمبی لمبی فاصلے طے کیے ہیں، وہ بادہ پیمائی اور جگہ جگہ کی ہوا جو ہے اس نے چکھ لی ہے، تو مدتوں کی راہ نوردی، وہ بادہ پیمائی کے بعد یہ قطرہ اشک ملا تھا، اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس در آبدار سے زائد ہو۔ حضرت خضر، تم نے سکندر کو چاہے ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، یہ بھی کہانی ہے ایک، جس میں خضر علیہ السلام نے سکندر اعظم جو ہے اس کو ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری دستگیری نہ کرو گے؟ یہ حضرت خضر جو ہے ایک تصور ہے کہ جب کوئی لوگ راستہ بھول جاتے ہیں تو کوئی آتا ہے بزرگ اور ان کو راستہ دکھا دیتا ہے، تو کہہ رہے ہیں حضرت خضر، تم نے سکندر کو چاہے ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری دستگیری نہ کرو گے؟ سکندر شاہ ہفت کشور تھا، یعنی جو سکندر تھا اس کے پاس تو بہت بڑی دولت تھی، اور 7 زمین اور آسمان جو ہے اس کا وہ بادشاہ تھا، میں تو ایک خانمہ برباد مسافر ہوں، تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ پہلے وہ ان کو خضر کو کہہ رہا، اب کیا کہتا ہے، اے جبرائیل عالی مقام، کچھ تمہیں اس عاشق نیم جاں و اسیر رنج و محن پر ترس کھاؤ، تم ہی کھا لو کچھ ترس۔ جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تم مقربان بارگاہ سے ہو، یعنی اللہ کے بارگاہ میں ہوتے ہو، کیا میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ یعنی اب وہ ان سے دعائیں کر رہا ہے۔ الغرض دل فگار بیزار نے بہت فریاد مچائی، مگر کوئی اس کی دستگیری کے لیے نمودار نہ ہوا، آخر مایوس ہو کر وہ مجنوں صفت دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ دل فگار نے پورب پچھم تک اور اتر سے دکن تک، یہ شمال سے جنوب تک اور
مشرق سے مغرب تک، پورب پچھم مشرق سے مغرب تک، اور اتر سے دکن یعنی شمال جنوب سے۔ کتنے ہی دریاؤں کی خاک چھانی، کبھی برفستانی چوٹیوں پر سویا، کبھی ہولناک وادیوں میں بھٹکتا پھرا، مگر جس چیز کی دھن تھی وہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کا جسم ایک تودۂ استخواں ہو گیا۔ استخواں ہڈیوں کا ڈھانچے کو کہتے ہیں، تودۂ استخواں ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا۔ ایک روز شام کے وقت کسی دریا کے کنارے خستہ حال پڑا ہوا تھا، نشہ بے خودی سے چونکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سندل کی ایک چتا بنی ہوئی ہے، یعنی سندل کی لکڑی ہے، اس پر ایک چتا بنائی ہوئی ہے اور ایک آدمی اس پہ لیٹا ہے، اور اس پر ایک نازنین شاہانے جوڑے پہنے 16 سنگار کیے بیٹھی ہے۔ اس چتا کے اوپر خاتون بیٹھی ہیں، اس کے زانوں پر اس کے پیارے شوہر کی لاش ہے۔ ہندوؤں میں یہ تصور ہے کہ جب مرد مر جاتا ہے تو بیوی اس کے ساتھ مر جاتی ہے، ستی کہتے ہیں اس کو۔ ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے ہیں اور پھولوں کی برکھا کر رہے ہیں، یعنی پھول پھینک رہے ہیں۔ یکایک چتا میں سے خود بخود ایک شعلہ اٹھا، ستی کا چہرہ، ستی یعنی وہ عورت جو مرے گی مرد کے ساتھ، اس عورت کو کہا جاتا ستی۔ ستی کا چہرہ اس وقت ایک پاک جذبے سے منور ہو رہا تھا، مبارک شعلے اس کے گلے لپٹ گئے اور دم زدن میں یعنی ایک ہی منٹ میں فوراً ہی وہ پھول سا جسم تو تودۂ خاکستر ہو گیا، یعنی وہ پھول سا جسم مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ تودا کا مطلب ڈھیر۔ معشوق نے اپنے تئیں عاشق پر نثار کر دیا، یعنی جو عشق کرنے والی تھی اس نے عاشق کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور دو فدائیوں کی سچی لافانی اور پاک محبت کا آخری جلوہ نگاہ ظاہر سے پنہا ہو گیا۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو دلفگار چپکے سے اٹھا اور اپنے گریبان چاک دامن میں یہ تودۂ خاک سمیٹ لیا، یعنی اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، اور اس مشت خاکی کو دنیا کی سب سے گراں بہا چیز سمجھتا ہوا کامرانی کے نشے میں مخمور کوچہ یار کی طرف چلا۔ اب کہ جوں جوں وہ منزل مقصود کے قریب آتا تھا اس کی ہمتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ کوئی اس کے دل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، اب کی تیری فتح ہے، اور اس خیال نے اس کے دل فریب کو جو جو خواب دکھائے ان کا ذکر فضول ہے۔ آخر وہ شہر مینو سواد میں داخل ہوا اور دل فریب کے آستانہ رفت نشان پر جا کر خبر دی کہ دلفگار سرخرو اور باوقار لوٹا ہے اور حضوری میں باریاب ہونا چاہتا ہے۔ دل فریب نے عاشق جانباز کو فوراً دربار میں بلایا اور اس چیز کے لیے جو دنیا کی سب سے بیش بہا جنس تھی ہاتھ پھیلا دیا۔ جنس کا مطلب چیز۔ دلفگار نے جرت کر کے اس سعاد سیمی کا بوسہ لے لیا۔ سعاد کہتے ہیں بجلی کو، اور سیمی کہتے ہیں جو روشن ہوتا ہے، نور۔ تو بجلی کا جو کڑکا اس کو دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں، اس نے اس کا بوسہ لے لیا، اور وہ مشت خاک اس میں رکھ کر اس کی ساری کیفیت نہایت دل سوز الفاظ میں کہہ سنائی، اور معشوقہ دل پذیر کے نازک لبوں سے اپنی قسمت کا مبارک اور جاں فضا فیصلہ سننے کے لیے منتظر ہو بیٹھا۔ دل فریب نے اس مشت خاک کو آنکھوں سے لگایا، دل فریب نے اس مشت خاک کو آنکھوں سے لگا لیا، اور کچھ دیر تک دریائے تفکر میں غرق رہنے کے بعد بولی، اے عاشق جاں نثار دل فگار، بے شک یہ خاک کیمیا صفت جو تو لایا ہے دنیا کی نہایت بیش قیمت چیز ہے، اور میں تیری صدقے دل سے ممنون ہوں کہ تو نے ایسا بیش بہا تحفہ مجھے پیش کیا، مگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ گراں قدر کوئی چیز ہے، جا اسے تلاش کر اور تب میرے پاس آ، میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر وہ پردہ زرنگار سے باہر آئی۔ پہلے وہ باہر نہیں آئی تھی، اب وہ پردہ زرنگار سے باہر آئی اور معشوقانہ ادا سے اپنے جمال جاسوس کا نظارہ دکھا کر پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک برق تھی کہ کوندی، یعنی ایک بجلی کی چمک آئی اور پھر پردہ ابر میں چھپ گئی۔ ابھی دل فگار کے حواس بجا نہ ہونے پائے تھے کہ چوبدار نے
ملائمت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوچہ یار سے نکال دیا، اور پھر تیسری بار وہ بندہ محبت، وہ زاویہ نشیں، گنج ناکامی، یاس کے اتھا سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ دلفگار کا بہاؤ چھوٹ گیا۔ بہاؤ چھوٹ کا مطلب اس کا آنسو چھوٹ گئے، اس کا جو رونا شروع ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں ناشاد و نامراد مر جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اب بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے تئیں گرا دوں، تاکہ معشوق کی جفاکاریوں کی فریاد کرنے کے لیے ایک ریزہ استخواں بھی باقی نہ رہے، یعنی ہڈیوں کے ڈھانچے کا ایک ریزہ بھی باقی نہ رہے۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور افتانوں خیزاں ایک سربہ فلک کوہ کی چوٹی پر جا پہنچا، تیز تیز بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ کسی اور وقت وہ ایسے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت جان دینے کے جوش میں وہ پہاڑ ایک معمولی ٹیکرے سے زیادہ اونچا نہ نظر آیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے کود پڑے کہ ایک سبز پوش پیر مرد امامہ باندھے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا لیے برآمد ہوئے، اور ہمت افزا لہجے میں بولے، دلفگار، نادان دلفگار، یہ کیا بزدلانہ حرکت ہے؟ استقلال راہ عشق کی پہلی منزل ہے، یعنی جو عزم ہے اور کھڑے رہنا ہے، مسلسل مستقل مزاجی، اس کو ہم کہتے ہیں استقلال۔ استقلال راہ عشق کی پہلی منزل ہے۔ بائی نہما ادعائے عاشقی، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس نے فارسی میں ایک جملہ بولا، تجھے اتنی بھی خبر نہیں، مرد بن اور یوں ہمت نہ ہار، مشرق کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے، وہاں جا اور تیری آرزو پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں حضرت خضر تھے جنہوں نے اس کو راستہ دکھایا ہے۔ جیسے اس کو حضرت خضر مل گیا، اب اس کو امید ہو گئی۔ ذوالفقار نے شکریہ کی نماز ادا کی اور تازہ حوصلے، تازہ جوش اور غیبی امداد کا سہارا پا کر خوش خوش پہاڑ سے اترا اور جانب ہند مراجعت کی، یعنی رجوع کیا۔ مدتوں تک پرخار جنگلوں، شرر بار ریگستانوں، یعنی جہاں چنگاریاں نکلتے ہوئے ریگستان گرمی سے، دشوار گزار وادیوں اور ناقابل عبور پہاڑوں کو طے کرنے کے بعد دلفگار ہند کی پاک سرزمین میں داخل ہوا، اور ایک خوشگوار چشمے میں سفر کی کلفتیں دھو کر، کلفتیں مشکلات جو سفر کے اندر جو تھکان ہو گئی تھی اس کو کہتے ہیں سفر کی کلفتیں، دھو کر غلبہ ماندگی سے لبے جوئے بار لیٹ گیا، یعنی وہ آیا چشمے سے نہایا دھویا اور پھر تھوڑی سانس لینے کے لیے لیٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک کفے دست میدان میں پہنچا، پھر جب اگلا سفر اس نے شروع کیا تو اس نے ایک کھلے میدان میں پہنچا جہاں بے شمار نیم کشتہ وہ بے جان لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں۔ اب اس میدان میں بہت سارے لوگ جو ابھی نیم کشتہ ہیں، یعنی پورے مرے نہیں ہیں اور پورے زندہ بھی نہیں ہیں، بے گور و کفن لاشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ زاغ و زغن، یعنی یہ پرندے ہوتے ہیں جو پرندے جو مردار کھاتے ہیں، زاغ و زغن اور وحشی درندوں کی گرم بازاری تھی۔ گرم بازاری کا مطلب ان کے مزے تھے، وہ بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، اور سارا میدان خون سے شنگرف ہو رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا۔ شنگرف ایک جو ہے وہ دھات ہوتی ہے، وہ اس کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو بالکل ریڈ کلر آتا ہے۔ سارا میدان خون سے شنگرف ہو رہا تھا۔ یہ ہیبت ناک نظارہ دیکھتے ہی دلفگار کا جی دہل گیا۔ خدایا کس عذاب میں جان پھنسی، مرنے والوں کا کراہنا، سسکنا اور ایڑیاں رگڑ کر جان دینا، درندوں کا ہڈیوں کو نوچنا اور گوشت کے لوتھڑوں کو لے کر بھاگنا، ایسا ہولناک سین دلفگار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ منظر یکایک اسے خیال آیا، میدان کارزار ہے، یعنی یہ تو جنگ کا میدان ہے اور یہ لاشیں سورما سپاہیوں کی ہیں۔ اتنے میں قریب سے کراہنے کی آواز آئی۔ دلفگار اس طرف پھرا تو دیکھا کہ ایک قوی ہیکل شخص، قوی ہیکل کا مطلب بہت لمبا چوڑا، جس کا مردانہ چہرہ ضعف جان کنی
سے زرد ہو گیا، جان نکل رہی ہے اس کی، اس سے پیلا پڑ گیا۔ زمین پر نگوں پڑا ہوا ہے، سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے، مگر شمشیر آبدار کا قبضہ پنجے سے الگ نہیں ہوا ہے۔ ہاتھ میں تلوار ہے، مرنے والا ہے لیکن ابھی تڑپ رہا ہے۔ دلفگار نے ایک چیتھڑا لے کر، کپڑے کا ایک چیتھڑا لے کر دہانے زخم پر رکھ دیا، زخم کے منہ پر رکھ دیا، دہان کہتے ہیں منہ کو، تاکہ خون رک جائے، اور بولا اے جواں مرد تو کون ہے؟ جواں مرد نے یہ سن کر آنکھ کھولی اور دلیرانہ لہجے میں بولا کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کیا تو نے آج تک اس تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی؟ میں اپنی ماں کا بیٹا اور بھارت کا لخت جگر ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کے تیوروں پر بل پڑ گئے، زرد چہرہ خشمگین ہو گیا، غصے میں نا اس کی بھویں، اس کی پیشانی جو ہے اس پہ بل آ گئے، اور شمشیر آبدار پھر اپنا جوڑ دکھانے کے لیے چمک اٹھی، اور وہ پھر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا تلوار لے کر۔ دلفگار سمجھ گیا کہ یہ اس وقت مجھے دشمن خیال کر رہا ہے، ملائمت سے بولا اے جواں مرد میں تیرا دشمن نہیں ہوں، ایک آوارہ وطن غربت زدہ مسافر ہوں، ادھر بھولتا بھٹکتا آ نکلا، برائے کرم مجھ سے یہاں کی مفصل کیفیت بیان کر۔ یہ سنتے ہی زخمی سپاہی نہایت شیریں لہجے میں بولا اگر تو مسافر ہے تو آ اور میرے خون سے تر پہلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی 2 انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے، اور جو سوائے موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افسوس ہے کہ تو یہاں ایسے وقت میں آیا جب ہم تیری مہمان نوازی کرنے کے قابل نہیں۔ ہمارے بابا دادا کا دیس آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس وقت ہم بے وطن ہیں، مگر پہلو بدل کر ہم نے حملہ آور اور غنیم کو بتا دیا کہ راجپوت اپنے دیس کے لیے کیسی بے جگری سے جان دیتا ہے۔ یہ آس پاس جو لاشیں تو دیکھ رہا ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو اس تلوار کے گھاٹ اترے ہیں، مسکرا کر، اور گو کہ میں بے وطن ہوں، مگر غنیمت ہے کہ حریف کے حلقے میں مر رہا ہوں، یعنی اپنے دشمنوں کے حلقے میں مر رہا ہوں، سینے کے زخم سے چیتھڑا نکال کر، یعنی وہ کپڑا جو اس نے لگایا تھا اس نے نکال دیا۔ کیا تو نے یہ مرہم رکھ دیا؟ خون نکلنے دے، اسے روکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی وطن میں غلامی کرنے کے لیے زندہ رہوں؟ نہیں، ایسی زندگی سے مرنا اچھا، اس سے بہتر موت ممکن نہیں۔ جواں مرد کی آواز مدھم ہو گئی، اعضا ڈھیلے ہو گئے، خون اس کثرت سے بہا کہ اب خود بخود بند ہو گیا، رہ رہ کر ایک آدھ قطرہ ٹپک پڑتا تھا، آخر کار سارا جسم بے دم ہو گیا، قلب کی حرکت بند ہو گئی اور آنکھیں مند گئیں۔ دلفگار نے سمجھا اب کام تمام ہو گیا کہ مرنے والے نے آہستہ سے کہا بھارت ماتا کی جے، اور اس کے سینے سے آخری قطرہ خون نکل پڑا۔ ایک سچے محب وطن اور دیس بھگت نے حب الوطنی کا حق ادا کر دیا۔ دلفگار اس نظارے سے بے حد متاثر ہوا، اور اس کے دل نے کہا بے شک دنیا میں اس قطرہ خون سے بیش قیمت شے نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً اس رش کے لال رومانی کو ہاتھ میں لے لیا، یعنی اس آخری قطرے کو، اور اس دلیر راجپوت کی بصالت پر اش اش کرتا ہوا عازم وطن ہوا۔ ٹھیک ہے، اور وہی سختیاں جھیلتا ہوا بالآخر ایک مدت دراز میں ملکہ اقلیم خوبی اور در صدف محبوبی کے در دولت پر جا پہنچا، اور پیغام دیا کہ دلفگار سرخرو کامگار لوٹا ہے، کام کر کے لوٹا ہے، اور دربار گوہربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دلفریب نے فوراً اسے حاضر ہونے کا حکم دیا، خود حسب معمول پردہ زرنگار کے پس پشت بیٹھی اور بولی دلفگار اب کی تو بہت دنوں کے بعد واپس آیا، لا دنیا کی سب سے بیش بہا چیز کہاں ہے؟ دلفگار نے پنجائے ہنائی کا بوسہ لے کر، یعنی اس نے ہاتھ جب پھیلایا تو اس کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی تھی، اس نے اس ہاتھ کا مہندی لگے ہوئے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ قطرہ خون اس پر رکھ دیا، اور اس کی مشرح کیفیت یعنی تشریح کرنا پرجوش لہجے میں کہہ سنائی۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکا یک وہ پردہ زرنگار ہٹ گیا، اور دلفگار کے روبرو
ایک دربار حسن آراستہ نظر آیا ہے، یعنی جو دل فریب ہے وہ اس کے سامنے آ گئی، جس کی ایک ایک نازنین رشک زلیخا تھی۔ دل فریب بسط شان رانائی مسند زریں کار پر جلوہ افروز تھی، ٹھیک ہے۔ دل فگار یہ طلسم حسن دیکھ کر متحیر ہو گیا اور نقش دیوار کی طرح سکتے میں آ گیا کہ دل فریب مسند سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس کے ہم آغوش ہو گئی، لپٹ گئی اس سے۔ رقاصانے دل نواز نے شادیانے گانے شروع کیے، اب خوشی منا رہے ہیں سب لوگ، ہاں۔ حاشیہ نشینان دربار نے دلفگار کو نظریں گزاری، یعنی اب لوگ اس کو تحفے دے رہے ہیں۔ اور ماہ و خورشید، ماہ چاند کو کہتے ہیں، وہ خورشید سورج کو کہتے ہیں، ماہ و خورشید کو باعزت تمام مسند پر بٹھا دیا۔ جب نغمہ دل پسند بند ہوا، یعنی جب نغمہ ختم ہوا تو دل فریب کھڑی ہو گئی اور دست بستہ ہو کر دل فگار سے بولی۔ اب وہ خود جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور ہاتھ باندھ کر دل فگار سے بول رہی ہے، اے عاشق جانثار دل فگار، میری دعائیں تیر با ہدف ہوئیں، یعنی میں جتنی دعائیں مانگ رہی تھی کہ تو کامیاب لوٹے کامیاب لوٹے، وہ ساری دعائیں بالکل صحیح جا کے لگ گئیں، اور خدا نے میری سن لی اور تجھے کامیاب و سرخرو کیا۔ آج سے تو میرا آقا ہے اور میں تیری کنیز ناچیز۔ واو یہ کہہ کر اس نے ایک مرصع صندوقچہ منگایا، یعنی اس کے پاس بھی ایک موتیوں سے جڑا ہوا ایک صندوقچہ تھا، اور اس میں سے ایک لوح نکالا۔ لوح کہتے ہیں پہلے پرانے زمانے میں لکڑی کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہوتا تھا، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے لوح۔ اس میں سے ایک لوح نکالا جس پر آب زر سے لکھا ہوا تھا، یعنی پہلے ہی اس کے پاس ایک لوح پہ جو ہے نا یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے، دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔ اس کا مطلب ہے دل فریب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ بیش قیمت شے کیا ہے، وہ صرف اور صرف دل فگار کو اپنے عشق کے میں جج کر رہی تھی، تول رہی تھی کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی جناب دنیا کا انمول رتن۔ بڑی مزیدار کہانی تھی، بہت میں نے انجوائے کیا اس کہانی کو، یقیناً آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اور اردو ادب جو ہے اس میں احساس کو بیان کرنے کے لیے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے بہت زبردست پیرائے میں الفاظ کے ذخیرے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنی خیالات کو اور اپنے سوچ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس کہانی کو بہت اس پر کام ہو سکتا ہے، جو بھی استاد اس کو پڑھائیں وہ بچوں کو کیا کیوں کیسے کب کہاں اس کی بنیاد سے اس کہانی کے مختلف پہلوؤں کو، اس کہانی کے مختلف مواقعوں کو بار بار ریپیٹ کرائیں، تاکہ بچوں کو جو ہے وہ سرسری طور پر کہانی سے گزرنے کے بجائے ہر جگہ پر اور ہر موقع پر رکنا، سوچنا، غور کرنا اور اس کو محسوس کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کے سوالات کی جانب جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوالات اس کے کیا ہیں؟ پہلا سوال، یہ آپ کو سوال کاپی میں اتارنا ہے، ریڈ کلر میں جو سوال ہے، وہ جواب بھی کاپی میں اتارنا ہے۔ جواب کوشش کیجئے کہ جواب کاپی نہیں کریں، بلکہ جواب آپ خود جو ہے وہ لکھیں۔ ویڈیو آپ کو روکنی ہے اور روک روک کر سوالات کاپی میں اتارنے ہیں اور اس کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھتے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 10 سوالات ہیں، 10 میں سے یہ 5واں سوال، اس کے بعد یہ 6ٹھا سوال، 6ٹھے سوال کے بعد یہ 7واں اور 8واں سوال۔ ویڈیو روک روک کر آپ کو سوال اتارنے ہیں اور سوال اتار کر اس کے جواب کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مشقی سوال تھے، اس کے بعد یہ خالی جگہیں ہو گئیں۔ خالی جگہ بھی 10 ہیں، آپ کو 10 کی 10 خالی جگہیں پہلے کاپی میں اتارنی ہیں، اور پھر اس کو اتارنے کے بعد ان خالی جگہوں میں جو مناسب درست لفظ ہو وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایم سی کیوز میں آپ کو یہ والا ریڈ کلر کا ایم سی کیوز اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اور جو صحیح لفظ ہو، صحیح جو جواب ہو، وہ بھی آپ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ تو دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں ایم سی کیوز اس والی سلائڈ پر ہے، اور چھٹا، ساتواں اور آٹھواں، نواں ایم سی کیوز اس والی سلائڈ پر موجود ہے۔ آپ کو ویڈیو روکنی ہے اور روک روک کر سوالات اتارتے جانے ہیں، اور صحیح جواب اپنے اس میں لکھنا ہے۔ 10واں ایم سی کیوز یہاں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے جملے درست کیجئے۔ یہ جملے غلط لکھے ہوئے ہیں، آپ کو پہلے جملہ غلط اتارنا ہے، پھر اس کے نیچے جملہ درست کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں 7واں، 8واں، 8ویں کے بعد 9واں، 9ویں کے بعد یہ 10واں، یہ 10 سوالات جو ہے جملے درست کر کے آپ کو لکھنے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری کہانی کا اختتام ہوا۔ بہت زبردست کہانی تھی۔ منشی پریم چند کو آپ نے دیکھا، منشی پریم چند کی کہانیاں بہت سادہ ہوتی ہیں، شاید بہت مشکل کہانی یہی ایک ہے۔ ہم اس کے بعد جو کہانیاں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ منشی پریم چند نے بہت سادہ، بہت یعنی گاؤں کا ماحول اور عام زندگی کے اندر جو عام طرز زندگی ہے اس کو، اور چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کر کے بہت اچھی اور سادہ اور پر اثر کہانیاں لکھی ہیں۔ اگلی کوئی کہانی ہم منشی پریم چند کی منتخب کر کے آپ کو ایک دوسرا رخ بھی اس کہانی سے ہٹ کر منشی پریم چند کا دکھائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔